بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے سے لے کر وصال ظاہری تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس وقت جناب صدیق اکبر نے دین ایمان کے بارے میں نبی پاک سے کوئی سوال کیا ہو. بس جو حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جو فرما دیا. یار سوال پیدا ہوتے ہی ہیں نا, لوگ پوچھتے نہیں. ابا جی سے نہیں سوال کرتے, ابا جی سے نہیں سوال کرتے. یہاں تو جہاں عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے, جہاں بولنا جائز ہی نہیں, وہاں لوگ درجنوں سوال پوچھ لیتے. حضرت ابو بکر صدیق سوال کوئی نہیں, سوال کوئی نہیں. پانی پرن سوئے لیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضرت عمر کی حدیث ہے اور بخاری کی صحیح روایت ہے. آپ فرماتے ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں سوال تھے, سب کے سب پریشان تھے. 1500 صحابی ہیں, نبی پاک نے خود احرام بندوائے ہیں. فرمایا احرام باندھو, عمرہ کرنا ہے. میقات مدینہ سے احرام بند گئے, صحابہ نے تیاری کر لی, لبیک پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے. قریش مکہ نے روک لیا, 1 2 4 بندے نہیں 1500. احرام کس نے بندوایا, کس لیے باندھا ہے, بولے نا, عمرہ کرنے کے لیے. حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کا سفیر آ گیا. اس نے کہا جی اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, عمرہ کرنے ہیں. دیکھا نہیں احرام باندھے ہوئے. اس نے کہا 1500 بندہ ہے اور ہیں بھی سارے دلیر اور ہیں بھی کٹ مرنے کو تیار. اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بھگا دو گے تم سارے, ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے. باتیں بڑھ گئیں, اختلاف ہوا, ادھر ادھر سے معاملات طے ہوئے. صلح, شرطوں پر صلح ہونے لگی اور شرطیں بھی ظاہراً ایسی تھیں کہ جو لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں, لگ رہا تھا. شرطیں لکھی گئیں, طے ہو گئیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس سال آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال عمرہ کرنے آئے. حضور نے فرمایا, توجہ ہے میری بات پر, یہاں کوئی بندہ کہہ دینا, ابا جی کہہ دینا بیٹے خیر ہو جائے گی, فلانا کام کر لے, تے بچے بعد گل بھیجنے کہتے تسا مینوں آکھیا جی کر لے. پیر صاحب تو خیر ویسے ہی گئے نا کام سے سرے سے ہی, کہتے نے کہا پیر ہے, یہ کرامت ہی کوئی نہیں. وہ فیصل آباد کے پاس ایک بابا جی کی حکایت میں نے سنی. بابا جی کی ماننے والی زیادہ بیبیاں تھیں. بابا جی منگل والے دن فوت ہو گئے. انہیں کہا ایک کدو کامل سی, کامل ہوں تو جمعے نو مردا, تے دین ہی نہیں چنگا لیا آپ پیر نے, اسی نہیں مننا کو. تو اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے. بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے چلو یہ کیڑی گل ہے, جمعے نو مر جا گیا. تو یہاں تو لوگ منٹ منٹ پہ ناراض ہو جاتے ہیں نا, منٹ منٹ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو فوری طور پہ اب دیکھیں نا, حضور نے احرام بندوائے, عمرہ کرنے کو کہا. اب جب صلح طے ہو گئی تو حضور نے فرمایا چلو بھی ٹینڈ کرا دو, سارے کپڑے بدل لو, واپس جانا ہے. اب صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا چلو عمرہ کرنا ہے, اب حضور فرما رہے ہیں واپس جانا ہے. طواف کرنا, نہ طواف ہوا نہ صحیح ہوئی, ہمیں تو طواف کے لیے لایا, چلو واپس. 1500 آدمی بیٹھا ہے. جناب عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے, جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر. کوئی شک نہیں ذہن میں, کوئی بات نہیں, ٹینڈ کرائی, کپڑے بدلے. فرماتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ نہ بوجھل قدموں سے اٹھے. کہتے ہیں باقی تو ذرا ٹھنڈے تھے, بول نہ سکے, میں ذرا تیز مزاج تھا, مجھ سے غصہ سنبھالا نہ گیا. میں حضور کے خیمے میں, ترکی کپڑے کا خیمہ نبی پاک نے لگایا ہوا تھا. جاگ رہے ہیں آپ لوگ, بڑی خاص بات ہے, خاص توجہ سے سننا. ایمان اس طرح مضبوط رہتا ہے, عقیدہ یوں بچتا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ ذرا ذرا اس کا, آج میں نے فلانے اسکالر کو سن لیا ہے تو سود کے بارے میں بتاؤ, آج فلاں جناب میں نے بندہ سن لیا ہے, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. جس آدمی کو لفظ سیدھے نہیں پڑھنے آتے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. آج میں فلانے دی گل سن لئیے, ان انشورنس دی گل دل چھڑو. ایسے ہی 1 منٹ لگاتے ہو بگڑنے کے لیے. ہم سے پوچھو, آندھی بھی آ جائے تو اللہ ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی حاشیہ خیال میں ہی بات نہیں گزری. یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت حاصل ہوتی ہے, یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت. اور دعا فرمائے اللہ استقامت ہی عطا فرمائے, اللہ فتنوں سے محفوظ. سارے آمین بولے, اللہ بچائے ان فتنوں سے. حضرت ابو بکر, کتنا کڑا وقت ہے. فرماتے ابو بکر صدیق اٹھے, ٹینڈ کرائی, آ گئے.
آہستہ آہستہ سب اٹھے. عمر کہتے ہیں مجھے بڑا جلال تھا, میں سیدھا حضور کے حجرے میں, اور جاتے ہی سلام لی تو سخت جملے, اور جناب عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پچھتاوا نہیں جاتا. سیدھا گیا اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا سچا رسول ہوں. کہا قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے. اسلام سچا نہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہے. تو کہا حضور پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے. جناب عمر کہتا ہے میں نے فوراً حضور کی بات دہرائی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا طواف کریں گے احرام باندھ لو؟ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا طواف کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے, یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے. حضرت عمر کہتے مجھے تسلی نہ ہوئی, میرے اوپر غصے کا غلبہ تھا. میں باہر نکلا سیدھا ابو بکر کے خیمے میں, سیدھا حضور کی اور جناب صدیق اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی درمیان میں. میں گھس گیا جناب صدیق اکبر کے خیمے میں, اور جاتے ہی سلام کے بعد وہی سخت جملے. کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو سارے پریشان ہیں. ابو بکر تسلی کے ساتھ کھجورے کھا رہا ہے, پرواہ ہی کوئی نہیں, کھجورے کھا رہے ہیں. میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا تو موج میں ہے, ہماری ٹینشن نہیں جا رہی. کہنے لگے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ سچے رسول نہیں؟ کہنے لگے سچے. قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے. اسلام سچا نہیں؟ ابو بکر کہنے لگے سچے. تو کہنے لگے پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر چپ کر, تیری میری بات نہیں, وہ اللہ کے رسول ہے. وہی کہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم ارشاد فرماتا ہے. فرماتے ہیں منوان وہی لفظ جو حضور نے بیان کیے. کہتے ہیں میں نے بھی فوراً کہا, میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں تھا کعبے کا طواف کریں گے؟ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے. کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے, حضور نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے, یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے. میرے رسول نے کہا تھا تو انشاءاللہ ہم طواف کریں گے, انشاءاللہ طواف کریں گے, لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. جناب سیدنا عمر فرماتے ہیں میں خیمے سے نکل آیا, آ کے بیٹھا, وضو کیا, غصہ ٹھنڈا ہوا. تو میں نے کہا عمر یہ کیا بات ہوئی یار؟ وہی لفظ ابو بکر کہتے ہیں جو رسول پاک نے بیان فرمائے, وہی انداز جناب صدیق اکبر کا ہے جو نبی پاک کا ہے. فرماتے ہیں پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے, اور میں نے کہا عمر تو نے ایمان میں کیا آگے تو نے عمل میں کیا آگے گزرنا ہے؟ ابو بکر کا تو ایمان ہی تجھ سے بڑا مضبوط ہے, ایمان ہی بڑا مضبوط ہے. ساری زندگی ایک منٹ کے لیے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا, ایک سوال نہیں کبھی نبی پاک سے پوچھا. جناب صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا جب مان لو نا پھر سوالات نہ کیا کرو, پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو, پھر دائیں بائیں دھیان نہ کیا کرو, پھر سیدھی توجہ, سیدھا خیال اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھو, ایمان اپنا مضبوط. ایسے ہی ہر ہوا کا شکار نہ ہو جاؤ. حضرت صدیق اکبر کے عقیدے بتاتے ہیں کہ سیدھی سمت نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب. اور پھر دیکھیں انداز کیا ہے حضور کے لیے, انداز کیا ہے جناب صدیق اکبر کا, طریقہ کیا ہے. نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے نا, وہاں جناب صدیق اکبر عقل دوڑاتے ہی نہیں. اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. اور کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی کچا ہے اگر سوچ سمجھ کے چل رہا, کچا ہے. جناب صدیق اکبر منٹ نہیں لگاتے تھے. حضور نے کہا یہ جگہ خریدنی ہے, مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے. جناب صدیق اکبر دوڑے گئے, ان بچوں سے بات کی. دروشی جا کے ان بچوں سے بات کی جن کی زمین تھی. آپ یہ تو ہر کتاب میں پڑھیں گے کہ خرید لی, یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ سودا کیا. سودا نہیں کیا. تاجر سودا کرتا ہے, بات کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے. نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ تم بات کر سکتے ہو, سودا خریدتے وقت بحث کر سکتے ہو, اجازت ہے. لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی بحث, کوئی سودا, کوئی گنجائش. حضور نے کہا خریدنی ہے لہذا خرید کے آ گئے. نبی پاک نے فرمایا بلال حبشی کو خریدنا ہے.
جا کے بات کی امیہ بن خلف سے، کہا غلام بیچ دو۔ عقیدہ دیکھیں، غلام بیچ دو۔ اس نے کہا کالا کلوٹا ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کام کرنا کوئی نہیں آتا، تو مجھے کیا دے گا؟ آپ فرمانے لگے میرے پاس غلام ہے، رنگ بھی گورا ہے، پڑھا لکھا بھی بڑا ہے اور سیانہ بھی بڑا ہے، میرا سارا کاروبار یہ سنبھالتا تھا، میرا منشی ہے، یہ رکھ لے اور بلال دے دے۔ امیہ کہتا میں نے چیک کرنے کے لیے ابو بکر سے کہا کہ اگر میں 10,000 دینار ساتھ مانگوں، جناب صدیق اکبر کہنے لگے کوئی حرج نہیں، وہ بھی مل جائیں گے، حرج ہی کوئی نہیں، مل جائیں گے۔ امیہ بن خلف کہتا میں نے کہا ابو بکر تو کوئی نادان آدمی تو نہیں، تاجر ہے، ساری زندگی منڈی میں بیت گئی، سودا کس طرح کا کر رہا؟ بلال تو اپنا نام نہیں لکھ سکتا، بلال تو کوئی کام نہیں کر سکتا ڈھب سلیقے سے، رنگ بھی کالا ہے، کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں، اور تیرا وہ جو سارا تیرا آڈٹ کرتا ہے، تیرا سارا کاروبار چلاتا ہے، جو تیرے پاس ہر قسم کی سہولت دیتا ہے، وہ شخص دے کے اور پیسے دے کے لے رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے تجھے آ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ تو بے ایمان ہے اور میں محمد عربی کا نوکر ہوں، تیری سمجھ میں بات آ سکتی اس لیے کہ جہاں میں کھڑا ہوں تو بھی ابھی تجھے اس ذائقے کا بھی پتہ ہی نہیں، تجھے وہ لذت نہیں، محبت کو سمجھنا ہے تو ناسے خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز آئے طوفان نہیں ہوتا، تو وہاں کھڑا ہی نہیں جہاں میں کھڑا ہوں۔ 10,000 دینار دیا، جناب بلال حبشی کو خریدا، تو حضرت سیدنا بلال حبشی کہنے لگے ابو بکر مجھے خرید کے تجھے کیا ملے گا، کوئی سیانا بندہ خریدتا نفع بھی آتا۔ جناب ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے بلال نہ مجھے تجھ سے غرض ہے نہ کسی اور سے، مجھے تو اتنا پتا ہے میرے رسول تجھے پسند کرتے، میرے نبی، مجھے کیا غرض کسی اور چیز سے، حضور کی تو پسند ہے۔ لگا جدوں بازار ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لٹ لئی حسن جوانی انہیں ہاسے چولی پائے، کسی نے خریدے علم دی دولت کوئی میر فقیر بن آئے، آزم وے جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے، آزم وے جہالت ساڈی اسی عشق۔ او بھائی کمزور رہ گئے لوگ، پیچھے رہ گئے، نمبر نہ پہلا حاصل کر سکے، اس لیے کہ جناب صدیق اکبر نے ایمان عقیدہ تگڑا رکھا، مضبوط رکھا، ساری زندگی لیت اللہ کی طرف مسلمان ڈرا ہوا شہما ہوا، سوچ رہا ہے دین کی طرف آتے ہوئے، پروگرام بنا رہا ہے، کچے پکے سے عقیدے لڑکھڑاتے ہوئے ذہن، پروگراموں کے اندر جھول ہے، ارادوں کے اندر کمزوری ہے، کیسے قرب الہی نصیب ہوگا؟ ابھی تو فیصلہ کرنے میں گھنٹوں لگا رہا ہے، ابھی تو بات شروع کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے، تو کب تو آگے بڑھے گا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتلایا ہے میرا عقیدہ دیکھو، اور تگڑا عقیدہ نبی پاک کے بارے میں، تگڑا۔ حضور بیٹھے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، ادھر صدیق اکبر بیٹھ گئے، ادھر فاروق اعظم بیٹھ گئے، نبی پاک دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش دے، آمین تو کہہ دیں، آپ کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اچانک حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، حضور نے فرمایا لو بھی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر فٹافٹ بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تھوڑے ہیں، ذرا زیادہ کر لیں، ذرا کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ نبی پاک نو کہنا چاہیے تھا جاؤ اتنے جا کے مصلا پا تم ہی اللہ نو آخ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کو، یاد رکھیں نبی پاک کی یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر۔ یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں، حضور 70,000 تو کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک نے پھر دعا کی، فرمایا اللہ فرماتا ہے رمضان کی ہر رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا، مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونیا تھوڑے زیادہ کر لیں تو کچھ بھی نہیں، 18-20 کروڑ تے نیرے پاکستانی نے تے ہیں بھی سارے یا رسول اللہ کرنا لے، ڈھیر سارے بندے نبی پاک نو من، تو حضور مہربانی کرے تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ حضور مسکراتے جاتے بڑھاتے جاتے۔ حضرت ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے، حضرت ابو بکر کا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہتے ہیں حضور تھوڑے سے، ادھر دیکھیں میری طرف، یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ نبی پاک نے فرمایا رب فرماتا ہے محبوب تیرے 4 لاکھ امتی بغیر حساب کتاب جنت میں۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کچھ بھی نہیں، تھوڑے، بات لمبی ہے، مضمون باقی کا بھی بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو بکر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری امت کا ایک چلو بھر کے نا، اللہ فرماتا ہے کہ چلو بھر کے میں جنت میں ڈال دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونیا تھوڑے زیادہ کر لیں۔
حضرت عمر بڑی دیر سے چپ بیٹھے تھے، کہنے لگے چل ابو بکر بس بھی کر یار، بس کر، دیر ہو گئی۔ تو کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے صدیق اکبر کی؟ فرمانے لگے عمر اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے، تیرا میرا کیا جا رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، نبی غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے، تیرا میرا کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت عمر بھی بولے تو انہوں نے بھی دلیروں والا جواب دیا اور کہنے لگے تیرا میرا چلو نہیں، اللہ کا چلو ہے، جب اللہ ایک چلو بھرے گا تو نبی پاک کی ساری امتی اندر آ جائے گی۔